جذبات کے ابھار اور اشتعال کا موجب بن جائے. حتیٰ کہ کہا یہ کہ تم چلو اور پاؤں میں اگر ایسی جھانجھن ہے، ایسا زیور ہے جس کی آواز آ سکتی ہے، تو پاؤں ایسے زور سے نہ مارو کہ ان کی آواز ہی اس طرح سے باہر نکلے. یاد رکھو یہ عورتوں کے لیے کہ اندر بند کر کے رکھو، غلافوں میں سمٹا کے تالوں صندوق میں ڈال کے تالا لگا کے، یہ بات نہیں قرآن کے پردے کی. وہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر پابندیاں عائد کرتا چلا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کاہے کے لیے ہیں؟ اس لیے کہ یہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جذبات میں اشتعال پیدا کرتی ہیں یہ چیزیں، اور پھر یہ بڑھتے 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 وہاں تک پہنچ جاتی ہیں. سوائے بالکل ایک حیوانی سطح کے اوپر زندگی بسر کرنے والے شخص کے جو فوری طور پر اس فعل کے ارتکاب کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے لیے بہت پہلے سے آنا ہوتا ہے. خیالات کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور خیال کی روک کا تو قرآن نے ایسا انتظام کیا عزیزان مان. یہ جو ایک چیز ہے کہ ایک وقت میں، یعنی جب شادی نہیں ہوئی ہے تو دنیا بھر کی لڑکیاں آپ کے نزدیک بہنوں کی طرح. جب اس نے کہا تمام مومن بھائی ہیں تو تمام مومن عورتیں بھی تو بہنیں ہیں. شادی کے بعد ایک عورت سے جب شادی ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ اس کی موجودگی میں بجوز ان استثنائی حالات کے جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، جو معاشرہ آپ کا کسی زمانے کے ہنگامی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے طے کرے گا، ایک وقت ایک بیوی کی موجودگی میں اب باہر کی کوئی بیوی آپ کے لیے بیوی بننے کے لیے جگہ نہیں رہی. کتنا بڑا خود بخود ایک پابندی عائد ہو جاتی ہے ذہن کے اوپر. اسی طرح عورت کے اوپر یہ پابندی عائد ہوگی بیوی بننے کے بعد. اور ہر عورت یہ سمجھتی ہے کہ جس کے ہاں بیوی موجود ہے سوال ہی نہیں ہے اس کے نکاح میں چلے جانے کا. آج کی بات نہیں میں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے برعکس آپ ذہن میں یہ بات رکھیے، ایک بیوی کے بعد اور بھی جو آپ کو پسند آئے اسے آپ بیوی بنا سکتے ہیں. اور جو عورتیں باہر ہیں ان کو یہ معلوم ہو کہ جو بھی ہم میں سے پسند آئے یہ اس کے نکاح میں جا سکتی ہے. عملی طور پہ نہیں تو ذہنی طور پر تو ہر وقت آپ زنا کے اندر مبتلا ہوتے. عملی کیفیت تو باہر کی ایک محسوس شکل کا نام ہے. یہ چیز تو بہت پہلے جذبات میں آنی شروع ہو جاتی ہے انسان کی، اور قرآن تو ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کرتا ہے تاکہ وہاں تک پہنچے ہی نہیں. یہاں جو قرآن نے کہا ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، یہ وہ مبادی چیزیں ہیں، ابتدائی چیزیں ہیں. نہ تنہا عشق از گفتار خیزد بسے این آتش از رفتار خیزد. تب بات کرنا تو ایک طرف، یہ تو وہ آگ ہے جذبات کی، ذرا بے باک کر دیجئے، رفتار سے یہ چیز جو ہے پتہ چل جائے. وہ جو کہتا ہے من انداز قدرہ میش ناسم، ہاں برقع لا کے نکلیاں تانگی ہو گئے ایسی تو ٹرتے ہیں، پتہ لگتا ہے لگ جاتا ہے، اندازہ لگائیے. یہ ہے نا آپ کے یہاں کی چیز. وہ تو چھپنے میں بھی ادائیں دیکھتا ہے. وہ چاہتے تھے نہ دیکھے کوئی ادا میری، ٹھیک ہے بیچاری لگتی پھرتی، چھپے جو مجھ سے تو کیا یہ بھی ایک ادا نہ ہوئی؟ ہاں وہ تو چھپنا بھی وہاں ادا ہو جاتا ہے. یاد رکھیے آپ کے یہاں کی یہ شاعری، یہ خاص طور پہ غزل کی شاعری فارسی سے جو شروع ہوئی اور یہاں آ کے آپ کے یہاں اردو میں پروان چڑھی، یہ سارے آپ کے جنسی بدنہاد کے زمانے کی پیداوار تھی. بدترین دور ایران کی تاریخ کا، اور اس سے بدتر دور آپ کے ہاں کی زوال کے تاریخ اودھ کے زمانے کی جو تھی. جنسیات میں ڈوبا ہوا ہے معاشرہ آپ کا اس دور کا، اس میں سے یہ چیزیں نظر آتی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہاں جو قرآن نے فاحشہ کہا ہے تو یہ ابتدائی مبادیات کی چیزیں ہیں جہاں سے یہ جذبات ذرا سی کروٹ لینا شروع کرتے ہیں. کہا کہ اگر کسی لڑکی میں یہ چیز تمہیں نظر آئے تو باہر آزادی ہے، یاد رکھیے آزادی کے معنی بے باک آزادی نہیں، معاشرے میں آنے جانے کی، کام کاج کرنے کی پوری آزادی ہے. اور لیکن اگر ذرا یہاں کہیں کوئی چیز ایسی نظر آئے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے آپ کو گواہ مل سکتے ہیں، کیونکہ بات ایسی تھی کہ یوں ہی تہمت بھی لگائی جا سکتی ہے. اور یاد رکھیے عصمت کا آپ گینا اتنی قیمتی چیز ہے کہ قرآن نے زنا کی سزا تو 100 کوڑے مقرر کی، ایک باعصمت خاتون کے خلاف غلط تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے مقرر کی. ذرا سا ہی کام ہے اس سے. یہ
اس لیے کہ بڑی قیمتی متاع ہے یہ سب. تو اب یہ جو اس کے متعلق کہا کہ ذرا سی کوئی چیز عنوان بھی بے حیائی کا کہیں نظر آئے، اب اس کے لیے اتنی بڑی تاکید کی ہے کہ کم از کم 4 گواہ ہوں اور یہ مل سکتے ہیں. معاشرے کے اندر باہر پھرنے والا جو ہوئی وہ عورت، جب یہ ہو جائے تو پھر کیا ہے اس کے لیے وہ سزا. یہ تو مبادیات کی چیز تھی. آپ دیکھیے قرآن کس طرح سے چور کی ماں کو مارتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ذرا باہر جو آزادی سے یہ یوں رہی ہیں اس کی وجہ سے اس کی آزادی کو روک دو. فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، انہیں گھر میں پابند کر دو. اب یہیں سے ایک بات آئی ہمارے ہاں، یہ جو ہم نے اپنی مستورات کو گھر میں بند کیا ہوا ہے، قرآن تو اس جرم کی سزا بتاتا ہے. اللہ دسو وہ یہ کہتا ہے فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ. اور یہاں سے بھی پتہ چل گیا کہ اگر یہ چیز کسی میں کسی عورت میں یہ اس چیز کی نمود نہ ہو یا اس کا ثبوت نہ ہو تو یہ جو ہے پابند مسکن کرنا جسے کہتے ہیں، یہ چیز خود جرم ہو جائے گی. کیونکہ جس کے خلاف جرم ثابت نہیں ہوتا اسے وہ سزا دے دینا جو جرم کی سزا ہے، یہ خود جرم ہوتا ہے. سارے مجرم ہیں بھائی صاحب. مصیبت یہ ہے کہ قانون مردہ لے آتے تھے اینا دا زمانہ آ جان دیا اسے. میں نے آپ کے یہ کہا ہے، لکھا ہے یہ ان اپنی بہنوں سے اور بیٹیوں سے کہ یہ اسمبلیوں کی ساری سیٹیں جتنی ہوتی ہیں اس میں یہ کوئی پابندی نہیں کہ صرف مرد ہی اس میں ممبر ہو سکتا ہے، عورت ممبر نہیں ہو سکتی. قانوناً اس میں کوئی پابندی ایسی نہیں ہے. یہ ان بیچاریوں کو پتہ نہیں، اور ہم نے بھی کچھ ذہن میں ایسا ہی ڈالا ہوا ہے کہ تو جا کے فلانے نو جا کے ووٹ دے دیں تو انہوں جا کے، یعنی مردوں کو ان کے ذہن میں نہیں ہم نے یہ آنے دیا کہ تم بھی ان سیٹوں کی ممبر ہو سکتی ہو. آدھی آبادی ہے ان کی، آدھی سے بھی کہیں زیادہ ہی ہے. آدھی سیٹوں کے اوپر یہ جا کے بیٹھ سکتی. اور اگر انہوں نے جذبہ یہ لینا ہو کہ جتنا ظلم ہم پہ ہوا اس کا انتقام لینا ہے، 1 پارٹی گورنمنٹ یہاں بن سکتی ہے ان کی. ایسی بنے کہ ناکو چنا چلوا دے تمہیں. ٹھہر جاؤ صحیح تو میری بیٹی ٹھیک کہا نا میں نے. ان کے لیے مراعات خصوصی دے رہے ہیں صاحب یہ مرد آئین بنانے والے. 10 سیٹیں ان کو اللہ واسطے دیا. کنیا دان جن کو کہتے سن ہندو، خیرات، اور یہ خوش ہیں کہ ہمیں 10 سیٹیں مل گئی. وہ پنجرے جو طوطا ہے انہوں جس دن ذرا جنہیں چوری دے رہی ہو نا تو وہ اتنا خوش ہوں ہے گا، اس کو آدھی اتنا بنا دیا ہم نے. 10 سیٹوں کے اوپر خوش. اور قیمت ان سیٹوں کی مرد چنیں گے، وہ جو پارلیمنٹ کے ممبر ہوں گے نا وہ چن کے لائیں گے انہیں. خوش ہیں. آدھی سیٹیں اپنے خالص ووٹوں سے یہ لے سکتی ہیں. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس وقت تک، قرآن نے کہا یہ ہے کہ اس جرم کی سزا ہے پابند مسکن کرنا عورت کو. ہمارے معاشرے میں یہ کچھ کر دیا. یہ ٹھیک ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ جب معاشرے کے اندر چوریاں عام ہو جائیں تو آپ کو واقعی اپنے گھر کے متاع کو، اپنے گھر کی قیمتی چیزوں کی بہت زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. معاشرہ کی نگاہوں میں جب اتنی آوارگی پیدا ہو جائے تو بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت نہایت ضروری ہے ہمارے لیے. گھر کے اندر ہی نہیں، باقی ان کو صندوقوں کے اندر بند کرنے کی بھی ضرورت ہے. صرف اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں کا مرد اتنا بے باک اور بے حیا ہو گیا ہے. ورنہ اگر یہ چیز معاشرے میں نہ رہے تو پھر چین کی طرح جیسے وہاں تالا نہیں لگایا جاتا اسی طرح وہاں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ہم جب زور دیتے ہیں کہ صاحب معاشرے میں بڑی بے حیائی عام ہو گئی ہے، اس کا علاج سوچئے، کیا ہوا؟ عورتیں لڑکیاں بڑی بے باک ہو گئی ہیں. جی یہ فرشتے دے فرشتے ہی آگے نے. معاف رکھیں میری بیٹیاں، آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ کنونشن کے سوال میں یہ کہا تھا. سوال یہ ہوا تھا کہ یہ جو ہم نے یہاں سے یہ معاف رکھیے ریڈ لائٹ ایریا چکلے جن کو کہتے ہیں وہاں سے اٹھا دیے ہیں اور وہ پلیٹ کے چوہے ہم نے سارے شہر کے اندر مختلف محلوں میں بکھیر دیے ہیں، تو اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ صاحب اس جرم میں کچھ کمی واقعہ نہیں ہوئی، کوئی علاج بتایا جائے یہ زنا کا، کیا کیا جائے ان عورتوں کے متعلق. تو میں نے یہ کہا تھا کہ حضرات یہ آپ مرد یہ کچھ کہہ رہے ہیں نا، آپ وہاں جانا بند کر دیں علاج ہو جائے. سیدھی سی بات لگی ہے. یعنی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ عورتیں بے حیائی پھیلاتی ہیں، اور سڑکوں پہ کوئی سردیاں جانی آگے جالیاں جانی کن میں پھیلاتی ہیں؟ مردوں میں پھیلاتی ہیں. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، جو درس میں دیر سے آنے والے ہیں انہیں تو یاد ہوگا. ایک دفعہ یاد ہے نا،
ایک